السلام علیکم عزیز و طلباء و طالبات، آپ کیسے ہیں؟ جیسا کہ آج ہم نظم پڑھ چکے ہیں اور آج ہم اپنے سبق کا آغاز غزل سے کریں گے۔ غزل ادب کی وہ قسم ہے جو نظم سے بہت مختلف ہوتی ہے۔ ویسے غزل کے معنی ہوتے ہیں عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کے حسن و جمال کے بارے میں باتیں کرنا۔ غزل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کا موضوع نہیں ہوتا۔ شاعر جو بات کہنا چاہتا ہے وہ اس کی بات ایک شعر میں ہی مکمل ہو جاتی ہے اور مزید مکمل کرنے کے لیے اس کو دوسرے شعر کا سہارا نہیں لینا پڑتا۔ لیکن نظم میں کیونکہ ایک موضوع ہوتا ہے، اس موضوع کو مد نظر رکھ کر شاعر جو بات کہتا ہے، اگر ایک شعر میں یا ایک بند میں بات مکمل نہیں ہو رہی تو وہ بات کو آگے بڑھاتے بڑھاتے وہ دوسرے شعر میں مکمل کر دیتا ہے۔ اگر دوسرے شعر میں بھی مکمل نہیں ہوتی پھر سلسلہ جو ہے اشعار کا وہ چلتا رہتا ہے اور بات کو اپنی جاری رکھتا ہے۔ لیکن غزل میں ایسا کہیں نہیں ہوتا۔ غزل میں شاعر کیونکہ اس کا موضوع نہیں ہوتا، اس کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، شاعر جو بات کہنا چاہتا ہے وہ ایک شعر میں ہی اس بات کا موضوع مطلب جو ہے ضم ہو جاتا ہے، یعنی ایک شعر میں ہی اس بات کا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ غزل شاعری کی وہ قسم ہے جس میں حسن و عشق کے جذبات، موضوعات اور تجربات پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ غزل جو ہے وہ غزال سے لفظ نکلا ہے۔ غزال عربی فارسی زبان میں ہرن کو کہتے ہیں۔ ہرن کو کیونکہ جب شکار کرتا ہے تو ہرن کے تیر لگنے کی وجہ سے اس کے گلے سے جو درد بھری آواز نکلتی ہے اس سے وہاں سے غزل نکلتا ہے، لفظ نکلا ہے۔ غزل میں کیونکہ درد سوز گداز پایا جاتا ہے اس لیے اس کو غزل کہا جاتا ہے اور ہرنی کی آواز سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ غزل کے لہجے میں موسیقی اور ترنم کے عناصر ہوتے ہیں۔ غزل کو جب پڑھا جاتا ہے اس کا لہجے میں ایک عام تو ترنم پایا جاتا ہے، ایک موسیقی پائی جاتی ہے۔ غزل میں چند مخصوص علامتیں ہوتی ہیں جو اس کو دوسری اصناف سے بہت مختلف کرتی ہیں، اور غزل میں حسن و عشق کے ساتھ ساتھ تصوف، اخلاقیات اور حیات و کائنات کے مضامین بھی پائے جاتے ہیں۔ غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ مقطع بھی اس صورت میں کہلائے گا جب شاعر اپنا تخلص استعمال کرے گا۔ تخلص کس کو کہتے ہیں؟ شاعر کا وہ مختصر سا نام جو شاعر اپنے شعروں میں استعمال کرتے ہیں وہ تخلص ہوتا ہے، اور جس غزل کے آخر میں شاعر اپنی غزل کا اختتام جو ہے وہ اپنا تخلص استعمال کر کے کرتا ہے وہ غزل کا وہ مقطع کہلاتا ہے۔ مقطع کے معنی کاٹنے کے، ختم کرنے کے، انجام دینے کے ہیں۔ اسی طرح غزل کا پہلا شعر جو ہے وہ مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کے معنی طلوع ہونے کے، نکلنے کے، آغاز ہونے کے۔ کیونکہ غزل کا آغاز پہلے شعر سے ہی ہوتا ہے اس لیے اس کو مطلع کہا جاتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ میر تقی میر کا تعارف ہے۔ میر تقی میر کے نام سے کون نہیں واقف؟ اردو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ میر تقی میر کون ہے۔ شاعر ہیں میر تقی میر، تعارف ہے ان کا نام میر تقی میر۔ تاریخ پیدائش 1725 1725 آگرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ آگرہ انڈیا کا شہر ہے جہاں تاج محل بھی بنا ہوا ہے اور اس کی اردو بھی بہت اچھی ہے۔ جائے پیدائش آگرہ میں، یعنی وہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ آگرہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی 1725 میں۔ تخلص، شاعر تھے نا، ظاہر انہوں نے اپنا تخلص استعمال کرنا تھا۔ تخلص ان کا کیا تھا؟ میر تقی میر، یہ میر جو ہے وہ ان کا تخلص ہے۔ والد کا نام علی تقی جو بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، اور وہ حجاز سے دکن ہجرت کر کے آئے تھے۔ یعنی تقی کے جو والد تھے، میر تقی میر کے جو دادا تھے وہ حجاز کہتے ہیں مکہ کو، مدینہ کی ساری حدود جو ہے عرب کی وہ حجاز میں آ جاتی ہے، حجاز اس کو کہا جاتا ہے۔ تو وہاں سے ہجرت کر کے وہ انڈیا کے شہر دکن میں آئے تھے۔ پیشہ ان کا کیا تھا؟ دربار سے وابستگی تھی، صوفیانہ کلام سے بڑا لگاؤ رکھتے تھے، بزرگوں سے بڑی لگاؤ تھی، شعر و شاعری سے بچپن سے ہی شوق تھا۔ القابات،
میر تقی میر کو کون سے القابات دیے گئے؟ مختلف شاعروں نے میر تقی میر کے بارے میں اپنی اپنی رائے پیش کی۔ کسی نے ان کو بے دماغ شاعر کہہ دیا۔ بے دماغ شاعر ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کو جنونیت پائی جاتی تھی، دیوانگی ان کے دماغ میں پائی جاتی تھی۔ جب جنونیت میں آ جاتے تھے، دیوانگی میں آ جاتے تھے، وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے تھے، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، وہ ہوش میں نہیں رہتے تھے، اس لیے اکثر شاعر حضرات نے ان کو بے دماغ شاعر کہا ہے۔ قنونیت شاعر، قنونیت شاعر کا مطلب، قنونیت کا مطلب ہوتا ہے امید کا شاعر، نا امیدی میں امید کا پیغام دینے والا شاعر، ایسا شاعر جو اپنے اندر بڑا دکھ، درد، سوز و گداز رکھتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ سرتاج شعراء اردو، یعنی اردو کے شاعر کا سر کا تاج۔ مختلف شاعروں نے میر تقی میر کو مختلف القابات دیے ہوئے ہیں، ان کی خصوصیات کی وجہ سے، ان کی شاعری کی خصوصیات کی وجہ سے، انہوں نے جو لب و لہجہ اسماع شاعری میں کیا، جو وہ محسوس کرتے تھے، اس بنا پر مختلف شاعروں نے ان کے مختلف قسم کے ان کو القابات دیے۔ سرتاج شعراء اردو، یعنی اردو کے شاعروں کے سر کے تاج۔ غزل کا بادشاہ، اردو غزل میں فروغ حاصل ہوا تو جو بادشاہ کہلاتا ہے، جو غزل میں مانا جاتا ہے، وہ میر تقی میر ہی کو کہا جاتا ہے غزل کا بادشاہ۔ خدائے سخن، سخن کا مطلب ہوتا ہے کلام خدا، یعنی خدا کا کلام، ایسا کلام جس میں بہت طاقت اور قوت پائی جاتی ہے۔ میر تقی میر کے کلام میں کیونکہ بہت زیادہ درد، سوز اور غم پایا جاتا ہے، ان کی مانی ہوئی شاعری ہے، بہت تسلیم اور مقبول کی ہوتی ہے ان کی شاعری، اس لیے ان کے کلام کو خدائے سخن کہا جاتا ہے، اور مختلف شاعروں نے ان کو خدائے سخن کا لقب دیا۔ اہم تصانیف کون سی ہیں؟ اہم تصانیف ان کی: خود نوشت، ذکر میر، ایک تذکرہ، نکات شعراء، ایک فارسی اور 6 اردو۔ یہ تھے اہم تصانیف، شاعری کی کتابیں ہیں میر تقی میر کی جو انہوں نے لکھی ہوئی ہیں۔ وفات 1810 میں ان کی ہوئی تھی۔ اب ہم میر تقی میر کے بارے میں کچھ ان کا تعارف کرتے ہیں۔ میر تقی میر، میر تقی میر محمد تقی نام تھا ان کا، اور میر ان کا تخلص تھا۔ والد کا نام میر علی متقی تھا۔ آپ آگرے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سید امان اللہ سے حاصل کی۔ سید امان اللہ کون تھے؟ جو میر کے والد کے مرید اور ان کے منہ بولے بھائی تھے، سگے بھائی نہیں تھے، منہ سے بولے گئے بھائی تھے، رشتے میں بھی بھائی نہیں تھے، لیکن ان کا ایک انسانیت ہونے کے ناطے ایک رشتہ بنایا گیا تھا، مرید بھی تھے، اور انہوں نے منہ سے بول کر ان کو اپنا بھائی بنایا تھا، اس لیے ان کو منہ بولے بھائی کہا جاتا تھا۔ کون؟ سید امان اللہ سے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ بچپن ہی میں والد اور سید امان اللہ کی وفات کے بعد تلاش معاش کے لیے آگرہ چھوڑ کر دلی آنا پڑا۔ میر کے حالات زندگی بھی بہت مختلف ہیں، بہت دکھ بھرے ہیں۔ چھوٹی سی عمر میں ان کے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا۔ پھر ابتدائی تعلیم بھی سید امان اللہ سے حاصل کی، لیکن وہ بھی ان کے ساتھ وفا نہ کر سکے، وہ بھی ان سے علیحدہ ہو گئے، یعنی وہ بھی وفات پا گئے۔ پھر ان حالات اس قدر برے ہو گئے کہ انہیں اپنا آبائی جو شہر تھا، آبائی گاؤں جو تھا، اس کو چھوڑ کر انہیں دلی آنا پڑا۔ یہاں ایک نواب کے ہاں ملازم ہوئے، اور وہ نواب نادر شاہ کے حملے میں مارا گیا۔ جب نادر شاہ بادشاہ تھا، اس کی لڑائی ہوئی تو وہ نادر شاہ کے دور میں ہی مارا گیا۔ میر آگرے دوبارہ پھر واپس لوٹ آئے، لیکن انہیں دوبارہ پھر دلی جانا پڑا۔ حالات اس طرح کے ہوتے گئے کہ آگرے میں بھی آ کر ان کو روزگار فراہم نہ ہو سکا، اس قدر شکستہ دل ہو چکے تھے کہ دوبارہ وہ پھر دلی لوٹ آئے۔ دلی میں خراب امن و امان کی وجہ سے انہوں نے مجبور ہو کر لکھنؤ کا رخ کیا۔ 1857 دلی میں خراب امن و امان، جب بہت زیادہ حالات خراب ہو چکے تھے، رہنے کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں تھی، یعنی بہت زیادہ حالات خراب ہو چکے تھے کہ لوگوں کا رہنا بھی دشوار ہو گیا تھا، تو انہوں نے مجبور ہو کر انڈیا کا شہر لکھنؤ ہے وہاں پہ رخ کر لیا۔ وہاں نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور باقی عمر اسی شہر میں گزاری۔ یاد ہے کہ وہ جب دلی آئے تھے، انہوں نے اپنے سوتیلے بھائی آرزو خان کے ہاں بھی کچھ قیام کیا تھا، لیکن شاید ان کے ساتھ ان کی بن نہیں سکی، اور اس لیے وہ دوبارہ پھر لکھنؤ چلے گئے۔ وہاں انہوں نے نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور باقی عمر اسی شہر میں بسر کی۔
میر کو خدائے سخن بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے مختلف اصناف میں شعر کی طبع آزمائی کی، مگر ان کی پہچان غزل گوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے شاعری کی بھی اقسام ہوتی ہیں، جس طرح اردو ادب میں حصہ نثر میں مختلف اصناف ہیں، اسی طرح شاعری کی بھی اصناف ہیں۔ اس میں غزل بھی ہے، اس میں مثنوی بھی ہوتی ہے، نظم بھی ہوتی ہے، مناجات بھی ہوتی ہے، لیکن ان تمام میں میر تقی میر نے اپنی شعر و شاعری کو آزمانے کی کوشش کی تھی، لیکن جو مقام ان کو غزل گوئی میں حاصل ہوا، کسی اور شاعری میں ان کو مقام حاصل نہیں ہو سکا، اور ان کی وجہ شہرت بھی غزل گوئی ہے۔ وہ بلا شبہ غزل کے بادشاہ ہیں۔ خلوص، درد، غم، ترنم اور سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دلوں پر راج کرتی ہیں۔ ان کی شاعری کا اعتراف نہ صرف ان کے ہم عصر شعراء نے کیا ہے، بلکہ متاخرین نے بھی انہیں سراہا ہے۔ متاخرین کون ہوتے ہیں؟ جو مخالفین ہوتے ہیں، مخالف ہوتے ہیں، یعنی جو ان کے ہم عصر تھے، جو ان کے چاہنے والے تھے۔ میر کی غزلوں کو نہ صرف ان کے اپنوں نے پسند کیا، بلکہ جو ان کی مخالفت کرتے تھے، جو ان کے مخالف سے دشمن تھے، انہوں نے بھی ان کی غزل کو سراہا ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے انہیں سرتاج شعرائے اردو قرار دیا ہے۔ میر کی تصانیف بھی میں نے آپ کو نوشت ذکر میر، ایک تذکرہ نکات شعراء، ایک فارسی 6 اردو، یہ ان کی اہم تصانیف ہیں۔ وفات ان کی 1810 میں ہوئی۔ یہ تھا بچوں میر کا مختصر سا تعارف۔ کل ہم میر کی غزل کے بارے میں پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو جو پڑھایا گیا وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اوکے، اللہ حافظ۔